أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، باعزت ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا رول اختیار کرنا چاہیے، یا یوں کہیے آپ کہ اولاد کے حقوق والدین پر. یہ جو زندگی ہم گزر بسر کرتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارا وجود والدین سے ہے. اللہ رب العالمین نے وہ سسٹم بنایا ہے کہ آدمی کا وجود اس دنیا میں، اس دھرتی میں والدین کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو والدین کے حقوق اولاد پر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اولاد کے بھی حقوق والدین پر ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ جو دونوں حقوق ہیں والدین پر عائد ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد وہ بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے نشو و نما پاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو پا جاتے ہیں. محترم حضرات، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ وضاحت کروں کہ اولاد انسان کی زندگی میں ایک بڑی نعمت ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، کہیں اولاد کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے، والدین کے لیے دشمن بھی قرار دیا ہے، تو ٹھیک کہیں اللہ رب العالمین نے اولاد کے سلسلے میں کہا یہ زینت ہے، یہ زیب و زینت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارے جو مال ہیں، مال و دولت اور یہ اولاد ہیں، تمہاری زندگی کی یہ زیب و زینت ہے. انسان کی زندگی مزین ہوتی ہے، انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے اولاد کے ذریعے سے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی کے لیے. ٹھیک اسی طرح حضرات، آپ اس حدیث سے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد نعمت ہے، کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، سوائے چند ایسے اعمال ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حد فرمائی حدیث کے اندر، ان اعمال میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ان کے حق میں دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کی بدولت والدین کے درجات، والدین کے مرتبے جنت کے اندر بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایک بات ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین جب جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں انعام فرمائے گا، بندہ وہ تمام نعمتیں مل کر اس کو خوشی محسوس ہونے لگے گی۔ پھر جب وہ دیکھے گا کہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اسے تعجب ہوگا اور کہے گا پروردگارا یہ کیا بات ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس سے کہا جائے گا اس بندے سے کہ تمہاری اولاد، تمہاری نیک اولاد جو تمہارے حق میں دعا کر رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نیک اولاد کا ہونا زندگی میں کتنی بڑی جو ہے نعمت کی بات ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، انبیاء علیہم السلام میں سے کچھ انبیاء ایسے تھے ایک لمبی عرصے تک، ایک لمبی مدت تک ان کو بے اولادی جو ہے ان کے نصیب میں ہوئی تھی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 80 سال کی عمر کو پا گئے، اس کے باوجود ان کو اولاد نہیں ہے، دعا کرنے لگے رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد انعام کر، نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، زکریا علیہ السلام پھر کہتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد دے جو میرے انتقال کے بعد میرے وارث ہوں اور میرے آبا و اجداد کے وارث ہوں، یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد کا ہونا انسان کی زندگی میں کتنی نعمت اور سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انعام ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، کبھی اللہ رب العالمین بیٹے عطا کرتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین بیٹیاں دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین دونوں کو ملا جلا کر دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین انسان کو بے اولاد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین خیر رکھتا ہے۔ حضرات جب آدمی کو اولاد نصیب ہو جائے تو آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اولاد کی صحیح سے تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی ذمہ داری کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آل و اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ جس کا ایندھن وہ پتھر ہے اور انسان ہے۔ تو حضرات اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں کتنی فکر مند ہونی چاہیے۔ اولاد کا بگڑنا اور سنورنا یہ والدین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، بالکل پیور ہوتی ہے اس کی فطرت، اس کی طبیعت۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے والدین اسے بگاڑ دیتے ہیں، کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، تو کبھی اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، تو کبھی اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عقیدہ کو صحیح کرنے میں اور سنوارنے میں یہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور رول ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں،
ہم اپنے اولاد کو کس طرح سے نان مسلم یہودی یا نصارہ یا ہندو بنا سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انجانے میں ہماری اولاد کے اندر یہودی اور نصارہ کے کلچرز بھی آ جاتے ہیں. یہودی اور نصارہ کی جو عادات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، وہ بھی ہمارے بچوں کے اندر آ جاتے ہیں. باتوں بات میں یہ سکھایا جاتا ہے ملاقات کے وقت کہ ہائی کہو، الوداع کے وقت کہا جاتا ہے کہ بائی کہو. جینا نہیں، اسلام تو یہ سکھاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کریں، پھر الوداعی کے وقت سلام کریں، دعا دیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن نعوذ باللہ بہت سارے لوگ جو ہے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میرا لڑکا یہ اسلوب اختیار کرتا ہے، میرا لڑکا یا میری لڑکی کے اندر یہ عادت ہے، اور فخری انداز میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے ہیں. یہ بہت ہی دکھ اور رنج کی بات ہے. حضرات گرامی، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بچوں کے سلسلے میں ڈرنے کو کہا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. کہ جو لوگ اپنے پیچھے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کمزور بچے، اور ان کے سلسلے میں انہیں ڈرنا چاہیے، ان کے سلسلے میں ڈرنا چاہیے. جبکہ یہ آیت وصیت کے سلسلے میں ہے کہ جب آدمی وصیت کرتا ہے تو اپنی اولاد کے سلسلے میں سوچے. مال کے سلسلے میں ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں جن کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کو صالح اولاد، نیک اولاد بنا سکتے ہیں. اور وہ کیا باتیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنی ہے، ہمیں چھوڑنی ہے، تو ہماری اولاد صحیح ہوگی، صحیح راستے پر چلے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں، والدین کو خود اپنے آپ کو صحیح اور سچا پکا مومن بنا کر اپنی اولاد کی نظروں کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنی اولاد سے خیر کی توقع کروں اور میں اپنے آپ کو نہ سدھاروں، میں اپنے آپ کو ایک غلط مومن، ایک غلط مسلمان کی شکل میں پیش کروں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بچے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے دماغ اور دل سادے ہوتے ہیں، سفید. اور جس طرح اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے خود کرنا چاہتے ہیں. بول چال میں، عادت و اطوار میں، جی ہاں، ہر چیز میں اپنے والدین کی کاپی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو صحیح کر کے پیش کریں. میں آپ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناؤں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ تہجد گزار انسان تھے، ظاہر سی بات ہے، اور تلاوت بھی کیا کرتے تھے رات و رات جاگ کر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد دیکھا انہوں نے، اور تلاوت کرنے کے بعد دیکھا کہ ان کا بچہ سو رہا ہے، ان کا بچہ سو رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من اجلک یا بنی، من اجلک یا بنی، اے میرے پیارے بچے، میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں. علماء اکرام نے فرمایا کہ والدین کے نیک اعمال کا اثر، اور والدین کے نیک اعمال کا جو اثر ہوتا ہے وہ اولاد پر پڑتا ہے. والدین اگر نیک ہوئے، سچے پکے مؤمن ہوئے، مسلمان ہوئے، ان کے اس نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے علماء اکرام نے یہ استنباط کیا ہے، اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ والدین نیک اگر ہوں تو ان کے نیکیوں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ہم اس واقعے کو جانتے ہیں، سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے. خضر علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا. وہ دونوں سفر کرنے نکلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہنا اور تعلیم حاصل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. ایک جو واقعات ہیں، وہ جو سلسلہ تھا سفر کا، اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ ایک دیوار تھی، جو دیوار دو یتیم بچے تھے،
ان 2 یتیم بچوں کے والدین نے کیا کیا تھا، اس کے نیچے کچھ مال چھپا کر رکھ دیا تھا، کچھ مال چھپا کر رکھ دیا تھا۔ تو کیا ہوا، وہ دیوار گر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے کیا کیا، گرنے سے بچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا بات ہے، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہماری حالت دریافت نہیں کی، آپ کیوں پھر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ تو جواب میں کہا، بعد میں جواب میں کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ 2 جو ہے یتیم بچے تھے، ان کے والدین تھے جو نیک تھے، ان کے نیک والدین تھے، اور ان کے لیے کچھ مال یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، تو ڈر ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے نیک جو والدین ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے بچوں پر ہوتا ہے، تو اس کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے یہ مدد کی۔ اسی طرح حضرات، یہ پہلی بات تھی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود اچھا بنیں۔ بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری برائیاں ہیں، آپ انہیں بول کر ختم نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، باپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ باپ اپنے بچے سے یہ توقع رکھے کہ میرا بچہ، میری اولاد نماز کے لیے چلے جائے اور میں بیٹھا رہوں، کبھی بھی وہ بچہ نہیں جائے گا۔ اگر باپ کو اپنی اولاد یہ دیکھے کہ میرے سامنے میرا باپ اسموکنگ کر رہا ہے، تو کیا وہ اولاد آپ سے بڑھ کر وہ ڈرگز کا عادی ہو جائیں گی، ایک قدم اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، میں نے یہ بھی سنا کہ کسی اسکول میں، نام لیے بغیر کہتا ہوں، کہ اسکول میں بیگ چیکنگ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ڈرگز کے جو پاؤڈر ہیں وہ بھی پائے گئے ہیں، کہاں؟ 9th اسٹینڈرڈ کے بچے کے بیگ کے اندر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے۔ ہم سب کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر اس طرح سے ہم کوتاہی کریں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اسی طرح حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بچوں کو نیک اور صالح بنانے کے لیے چاہیے کہ ان کو اچھی سوسائٹی دیں، اچھے معاشرے میں ان کو رکھیں۔ جو جس جگہ ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی جہاں رہتا ہے، بستا ہے، جیتا ہے، اپنے آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو جو کچھ کرتا ہوا دیکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات، اچھا ماحول اور اس سلسلے میں تعلیم گاہ کا بھی اختیار، اچھی تعلیم گاہ کا بھی اختیار کرنا چاہیے، یعنی اچھی اسکول ہو، جی ہاں، جہاں اچھی طرح سے تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور میں تعلیم اور تربیت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے۔ جب آدمی کے اندر علم آ جائے، تعلیم آ جائے، تو اس کا اخلاق، اس کے کردار میں بھی سدھار آنی چاہیے۔ سلف جو ہے کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی جو ہے یعنی استاذ کے پاس بھیجنے سے پہلے، لَأَن تَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْأَدَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَتَعَلَّمَ 70 بَابًا مِنَ الْعِلْمِ۔ کہا کرتے تھے کہ میرے بچے، اے میری اولاد، اگر تم نے ادب کی ایک بات بھی تم نے سیکھ لی، ادب کا ایک طریقہ تم نے سیکھ لیا، یہ میرے پاس بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ تم 70 باب یعنی 70 چیپٹرز علم کے تم سیکھ لو۔ ایک ادب کی بات اگر تمہارے اندر آ جائے، یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، ادب، قاعدہ، اخلاق، اطوار، اس پر زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ ادب و اخلاق کب بچوں کے بگڑتے ہیں؟ جب والدین بچپن ہی سے اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ بچوں کو اگر کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا جو ہے برتن تھا، اس برتن میں، جیسا کہ عرب کا رواج ہے، ایک ہی برتن میں کھایا کرتے ہیں، بہت بڑا برتن ہوتا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے. عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا، چھوٹے تھے، ہاتھ کو انہوں نے درمیان میں ڈال دیا، درمیان سے شروع کرنا چاہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھاتے ہوئے کہا کہ سم اللہ، اے میرے بچے تم اللہ رب العالمین کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینک، اور تم اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھایا کرو. اسی طرح حضرات حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا، کھجور گرا ہوا تھا تو انہوں نے اٹھا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہمارے لیے صدقے اور خیرات کے مال جائز نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کے لیے کہا اور انہوں نے تھوک دیا. تو عادت اور اطوار اور اخلاق جو ہے بچپن ہی سے اگر ہم کوتاہی کریں تو وہ بگڑ جاتے ہیں، اگر ہم کوتاہی نہ کریں، زیادہ زور دیں تو بن جاتے ہیں. اسی طرح حضرات علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں نماز کی پابندی کرانا یہ بہت بڑا رول ہے اس کا. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ ایک وقت کی نماز بھی وہ نہ چھوڑیں. اسی لیے نا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ لوگوں تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے رہو، نماز کی طرف توجہ دلاتے رہو جب وہ 7 سال کی عمر میں آ جائیں. 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر کیا ہے؟ اس پر تو کوئی نماز فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توجہ دلانی چاہیے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں تو انہیں پٹائی کرو، مار کر انہیں نماز کی پابندی کراؤ. سبحان اللہ، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم اور کرم کرنے والے انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں، لیکن نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کو بہت ہی جو ہے مضبوط اور کڑا ایکشن لینا چاہیے اپنے بچوں کے سلسلے میں. ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بہت خوشی کی بات ہے کہ والدین یعنی جو ہے والد ہوتے ہیں نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن بسا اوقات ہمیں اس بات پہ سوچنے پر مجبور، یعنی یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کیا یہ جو والد ہیں جو سب آتے ہیں کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ اتنے تنہا نماز کے لیے آ جاتے ہیں، کیا ان پر وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلائیں، اپنے بچوں کو پکڑ کر لائیں مسجد کی طرف؟ کیا ان کے اوپر یہ ضروری چیز نہیں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، ہم سب کو چاہیے کہ ہر باپ اور ہر ماں اپنی اولاد کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا بہت بڑا رول ادا کرتی ہے اپنی اولاد کو صحیح کرنے میں. قرآن مجید کی آیت تو ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے فحش کام اور فحش گفتگو، جی ہاں، اور برائی سے بچاتی ہے. بہت سارے جو ہے پیرنٹس بہت پریشان رہا کرتے ہیں، کبھی استاذ کے پاس آ کر کہتے ہیں، کبھی مولوی صاحب کے پاس آ کر کہا کرتے ہیں کہ میں اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو کس طرح سے سدھاروں، میں اپنی اولاد کو کس طرح سے کنٹرول کروں. لیکن انہوں نے اس دور کو کھو دیا جو دور ان کو سدھارنے کا تھا، جس دور میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کا تھا، انہوں نے اس کو کھو دیا. تو اس کی سزا اب بڑے ہو کر، جب بچے بڑے ہو گئے، اس سزا بھگت رہے ہیں. تو چنانچہ حضرات آپ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ نماز کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، نماز کی پابندی کے لیے بار بار بلا کرتے تھے. اسی طرح حضرات اولاد کے سلسلے میں اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان ہم انصاف کریں، ہم کسی کا حق نہ ماریں. حق مارنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے اندر بغاوت کا جذبہ ابھر جاتا ہے، بغاوت کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکنے لگتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ اولاد اپنے
والدین کے جو ہے دشمن بن جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا کہ وہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں. بچے والدین کے لیے دشمن بھی ہوا کر جاتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس کا یعنی میں نے ابھی ایک مثال دی کہ اگر کسی آدمی نے، کسی باپ نے اپنی اولاد کا حق مار دیا. میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک واقعہ سناؤں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، بہت مشہور صحابی تھے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والدین نے جائیداد میں سے میرے نام کچھ کرنا چاہا، مجھے کچھ دینا چاہا، لیکن میری والدہ ناراض تھی، میری والدہ نہیں چاہ رہی تھی. میری والدہ نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے. چنانچہ ان کے والد نے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے ان کو لے کر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پورا ماجرا سنایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اس بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں اپنے جائیداد میں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی دوسری اولاد کے لیے بھی ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھوٹی بات پر اور جھوٹے کام پر گواہ نہیں بننا چاہتا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں تم ظلم و ستم سے کام نہ لینا. تو اولاد کے سلسلے میں کبھی ہم سے یعنی والدین سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جائے جس سے وہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ ہمارا جو حق تھا وہ دبایا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. سلف کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، بہت سارے سلف ایسے بھی تھے سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی بات تھی اس پر بھی وہ لوگ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کہیں میری دوسری اولاد جو ہے رنجیدہ نہ ہو جائے میری اس حرکت کی وجہ سے. ایک مثال دوں آپ کو کہ سلف میں سے کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد تھی، کئی اولاد تھے ان کے سامنے، تو کسی بچے کو وہ لے کر بوسا دے رہے تھے. کسی بچے کو لے کر بوسا دیتے تو ان کے دل میں آیا کہ میں اگر میرے اس بچے کو جو یعنی یہ جو میں تعظیم کر رہا ہوں اور یہ جو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، کہیں اس کی وجہ سے میرا دوسرا بچہ رنجیدہ تو نہ ہو جائے، پھر اپنے دوسرے بچے کو لیتے اور بوسا دیتے. سبحان اللہ. یہ تھا ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اس طرح سے جو ہے اولاد کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے. اسی طرح حضرات ایک اور بہت بڑی بات یہ بھی ہے اولاد کے سلسلے میں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم نیوز پیپرز وغیرہ میں، اخبار میں یہ سنا کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں جو ہے کاسٹ یا فلاں مذہب کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، چلی گئی ہے اور اس سے نکاح رچائی ہے. سبحان اللہ. جب اس طرح کی خبر، جب اس طرح کی بات آتی ہے تو آدمی جو ہے رنجیدہ ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور دوسرے جو انبیاء علیہم السلام تھے وہ ایمان کی مضبوطی کی طرف تلقین کیا کرتے تھے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی جو اولاد ہے ان کو مکتب سے جوڑیں. جو مسجد میں جو علماء اکرام فرماتے ہیں جو اولاد ہیں ان کو مسجد کے جو مکتب ہیں، مسجد میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان سے ان کو جوڑیں. مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، مسجد کے ساتھ ان کو جوڑنا بہت ضروری ہے. نوجوانی کی وہ جو عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ عرش کے سائے کے اندر جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان جس نے کیا کیا تھا، اپنی نوجوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزارا تھا. اور وہ نوجوان وہ آدمی جس نے اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو مسجد کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا. اسی لیے حضرات ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ایمان کا فکر کریں. انبیاء علیہم السلام بہت سارے ایسے تھے جو انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو بلا کر کہتے تھے کہ تم ایمان پر مضبوط رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، تم کسی بھی حالت میں ایمان کو نہ چھوڑنا. یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو لیجئے. وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت آ گیا، قریب ہو گیا، انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا کہ میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد
تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے جواب دیا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو ہے رب ہیں اللہ رب العالمین، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ اسی لیے حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ایمان اور توحید کی طرف زیادہ تلقین کریں، اس کی تعلیم دیں۔ توحید کیا ہے اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کیا ہے، شرک سے کس طرح سے بچا جائے۔ جی ہاں، یہ جو تعلیمات ہیں ان کی زندگی میں، ان کے دماغ میں رچ بس جانی چاہیے یہ تعلیم، تبھی چل کر کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہمارے معاشرے کا کبھی بھی ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضرات ایک آخری بات کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ والدین کی جو اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، ان کو ادا کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کو درست اور صالح بنانے کے لیے دعا کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ہر والد کو اور ہر والدہ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، وہ دعا کرتے تھے پروردگارا تو مجھے نیک اولاد اور بیوی اس طرح سے عطا کر اور ایسا بنا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ سبحان اللہ، یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، اور والدین کی دعائیں بہت ہی زیادہ اولاد کے لیے کارگر ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ظالم کی دعا، اسی طرح والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے ان کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوتی ہے۔ بہت جلد اللہ رب العالمین والدین کی دعاؤں کو اپنی اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ محترم حضرات، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزر بسر کریں، اور اپنی اولاد کو صحیح اور درست بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی کا سلسلہ جاری رہے، انتقال کے بعد بھی ہمارا نام جو ہے نیک ہو لوگوں کے درمیان، تو ہم سب کو چاہیے کہ اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے نیک والدین ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم ایمان اور توحید پر برقرار رہتے ہوئی زندگی گزر بسر کریں، اور آخری دم تک ہم ایمان پر قائم رہیں، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين۔ واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر، الله أعلم ما تصنعون۔